خدا نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مجھے اپنے در کی حاضری نصیب فرمائی تھی، اور آج میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کے حضور دل سے سربا سجود تھا۔ خانہ کعبہ دیکھ کر میرے آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ ہم نے طواف کعبہ کرنا شروع کر دیا۔ طواف کعبہ کے دوران میں نے اپنے سبھی اپنوں کے لیے بہت ساری دعائیں کی تھیں۔ ساری زندگی اللہ سے بس یہی دعا تو مانگتا رہا تھا کہ وہ مجھے کسی طور اپنے گھر بلا لے تاکہ میں اس کا میٹھا مدینہ دیکھ سکوں، مکہ دیکھ سکوں، اور اللہ کے حضور اور اس کے رسول کے حضور اپنی حاضری دے سکوں۔ وہیں جا کر میں اپنے خدا اور اس کے رسول کو اپنا حال دل سنا سکوں، اور ان کے در پر ہی میں درود اور خدا کی شان بیان کر سکوں۔ آج مجھے یہ موقع ملا تو میں ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا، بس عشق رواں تھا اور میں طواف کیے جا رہا تھا کہ تبھی ان لوگوں میں سے مجھے کہیں سے کوئی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بہت دکھی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انسان رو رہا ہو۔ ان لاکھوں اور کروڑوں کے مجمع میں اس آواز کے پیچھے لگ گیا تھا۔ اپنا طواف مکمل کرنے کے بعد میں اسی آواز کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا کہ تبھی مجھے سامنے سے کچھ دکھائی دیا، اور جو کچھ مجھے دکھائی دیا وہ مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ نہ صرف مجھے بلکہ یہاں پر موجود ہزاروں اور کروڑوں کی تعداد میں آبادی جو اس وقت طواف کر رہی تھی اور خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی کروا رہی تھی اور اپنے لیے اچھی زندگی کی دعائیں، اپنی اولاد کے لیے اچھی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، وہیں پر دل کو لرزا دینے والی آواز، لرزا دینے والے الفاظ ہمارے کانوں میں گونج رہے تھے۔ سبھی لوگ وہیں کے وہیں ساکت ہو چکے تھے، بس اسی جانب دیکھ رہے تھے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ یہ ایک بوڑھا انسان تھا جو اس وقت ویل چیئر پر بیٹھا تھا، چل پھر نہیں پا رہا تھا، وہ چل کر طواف تک نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کی بیٹی اس کی ویل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی ادھر سے ادھر کر رہی تھی، اسے طواف کروا رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہی تھی۔ باپ کی صداؤں سے بے نیاز وہ لڑکی بس اپنی ہی جوش میں مست تھی۔ اس شخص کی باتوں نے ہم سب کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ وہ لڑکی لوگوں کو ان کے ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، خانہ کعبہ کے گرد اپنے باپ کو چکر لگوا رہی تھی، ساتھ ہی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہی تھی۔ لیکن یہ کیا، اس کا باپ تو الگ ہی باتیں کیے جا رہا تھا۔ جہاں ساری مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، وہیں یہ انسان اپنی اولاد کو بد دعائیں دے رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، نہ صرف مجھے بلکہ میرے ساتھ کھڑے ہزاروں، سینکڑوں اور لاکھوں لوگوں کے منہ بھی حیرت کے مارے کھل چکے تھے۔ کچھ تو ایسے تھے جو یہ زبان نہیں سمجھتے تھے، وہ کچھ دیر ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھ کر حیران ہوتے رہے اور پھر سے اپنے طواف میں مگن ہو گئے۔ لیکن کچھ مجھ جیسے پاکستانی لوگ بھی تھے جو اس کی باتوں کو سمجھ کر حیران و پریشان کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی بیٹی کو بد دعائیں دیتا اور یہی کہے جا رہا تھا، خدا تمہیں غرق کرے، خدا تمہیں بس اپنے پاس بلا لے، تو مر جائے۔ اے اللہ، اسے اپنے پاس بلا لے اپنے پاس، اسے مار دے۔ اور یہ باتیں میرے دل کو لگی تھی۔ نہ جانے کون بابا ہوگا جو اپنی اولاد کو بد دعائیں دے گا، اور مجھے تو سامنے اس کی ہی بیٹی نظر آ رہی تھی۔ کیا وہ اپنی اسی بیٹی کو بد دعائیں دے رہا تھا یا پھر اس کی کوئی اور اولاد تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر، میں ایک بار پھر سے اپنے طواف میں لگ گیا تھا۔ طواف ختم ہونے کے بعد میں نے اس شخص کو ایک بار پھر سے روتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ اکیلا بیٹھا تھا
اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی نم تھی۔ وہ بالکل خاموش بس خانہ کعبہ کو تکے جا رہا تھا۔ میں کچھ دیر تو یوں ہی بیٹھا رہا، اپنی تلاوت کرتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں اٹھا اور خاموشی سے جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے سلام دعا کی اور کچھ دیر پھر خاموش ہوا۔ وہ انسان سلام کا جواب دینے کے بعد بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ مجھے کسی بھی طریقے سے اس بات کا راز پوچھنا تھا۔ وہ بات یہ تھی کہ آخر اپنی اولاد کو کیوں بد دعائیں دے رہا تھا، اور اس کی اولاد تو میرے سامنے تھی جو اسے اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی بڑی مشکلوں سے اسے طواف کروا رہی تھی، اور پھر بھی وہ اس طواف کے دوران ہی اسے بد دعائیں دیے جا رہا تھا۔ آخر یہ کیسا باپ تھا اور یہ کیسی بیٹی تھی جو اس کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھی اور پھر اللہ کا ذکر کیے جا رہی تھی۔ کچھ تعامل کے بعد میں نے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں پوچھا، بھائی صاحب ایک بات بتائیے، آپ بھی پاکستان سے ہیں اور میں بھی پاکستان سے ہوں۔ بے شک یہاں پر دنیا کے ہر کونے میں سے مخلوقات اللہ تعالیٰ کے در پر حاضری دینے کے لیے آتی ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ مل جاتے ہیں اور دل کے رشتے بھی بن جاتے ہیں، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میرے دل کا رشتہ آپ لوگوں سے بن رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو کب سے دیکھ رہا ہوں۔ میری بات پر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ اتنی نرم تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے وہ انسان بہت ہی نیک ہے، یا پھر اس کا دل اتنا نرم ہے کہ اس کی مسکراہٹ اس کے دل کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ دیر اس کی مسکراہٹ میں کھوئے رہنے کے بعد میں نے ایک بار پھر سے اپنی بات جاری رکھی۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ کی بیٹی آپ کو بڑی مشکل سے ہجوم کو چیر کر طواف کروا رہی تھی، ویل چیئر گھسیٹتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی آپ بد دعائیں دیے جا رہے تھے۔ میں بھی آپ کی بیٹی کی طرح بیٹیاں رکھتا ہوں، میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ سے 3 بیٹیاں ہیں، لیکن میرا دل تو بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹیوں کو بد دعائیں دوں۔ خدا نے مجھے بیٹا نہیں دیا، لیکن خدا نے مجھے بیٹیوں سے ضرور نوازا ہے جو وقت آنے پر بیٹا بھی بن جاتی ہیں۔ میرے خیال سے انسان کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں عزیز ہوتی ہیں، پھر آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ آپ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ آپ کو یوں طواف نہ کرواتا جس طرح بیٹی کروا رہی ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے، آپ اسے کیوں بد دعائیں دیے جا رہے تھے؟ کہ آپ کا دل نہیں کانپ رہا تھا؟ میں فردے جذبات سے کہہ رہا تھا اور وہ میری طرف ویسے ہی نرم مسکراہٹ کے ساتھ دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے شبہ ہونے لگا کہ آیا وہ پاگل ہے یا پھر میں پاگل ہو رہا ہوں۔ مجھے یا تو اس کی ذہنی کیفیت پر شک ہو رہا تھا یا پھر اپنی۔ خیر میں نے بات ختم کی اور پھر خاموشی سے اس شخص کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے کافی دیر اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تسبیح کو دیکھا اور پھر خاموشی سے میری جانب لکھنے لگا۔ پھر اس نے جو ہی زبان کھولی، میں تو جیسے اس کی کہانی میں ہی ڈوبتا چلا گیا۔ مجھ پر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ایسی کہانی نہ تو میں نے پہلے کبھی سنی تھی نہ کبھی دیکھی تھی۔ میں ایک غریب سموسے والا تھا جس نے اپنے کندھے پر بہت ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں پیدا ہوتے ہی اپنے ساتھ پریشانیاں
اور ذمہ داریاں لے کر آیا ہوں۔ میں اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ والدین کے خوب بڑھاپا میں نے دیکھا، انہیں بیمار ہو کر پھر مرتے ہوئے بھی میں نے دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا۔ میری 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا، انہیں پالنے کے لیے جو تنگ کرنے لگا۔ جب والد اور والدہ دونوں ہی وفات پا گئے تب میری عمر صرف اور صرف 12 سال تھی۔ اس عمر میں اور کیا کر سکتا تھا؟ اپنی روتے ہوئے بھوک سے بھی لگتے بہن بھائیوں کی جانب دیکھتا تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا۔ میں بڑا تھا اور باقی چھوٹے تھے، اس وجہ سے ان کی دیکھ بھال کرنا اب مجھے یوں لگا جیسے میری ذمہ داری ہو۔ مرتے وقت ابھی میری ماں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ بیٹا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ میرے بابا کا تو بہت پہلے ہی ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد ماں نے بڑی مشکلوں سے ہماری روزی روٹی کا بندوبست کیا۔ پہلے تو وہ چاہتی تھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن پھر اس کے بعد ان کے دل میں اچانک ہی ایک اور خیال آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ اگر گھر میں ہی سموسے بنائے اور وہ مجھے بنا کر دیں اور میں باہر جا کر بیچوں تو منافع ہو جائے گا، مہینے کی کمائی اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ جو ایک مالک گھر کے کام کرنے کی دیتی ہے، اس بات کی سوچ آتے ہی جیسے ماں کی تنہائی، اس نے کچھ پیسوں سے سامان لیا اور پھر سموسے کا کاروبار شروع کر دیا۔ ہمارا چھوٹا سا سموسے کا کاروبار تھا۔ ماں گھر میں ہی سموسے بناتی تھی، ہم چاروں بہن بھائی ایک ساتھ مل کر ماں کو یہ بناتے دیکھتے تھے، مسکراتے تھے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ ماں کے چہرے پر دکھ بھی اور پریشانی کے آثار واضح دکھائی دیتے تھے، جنہیں میں بآسانی سمجھ سکتا تھا۔ خیر پھر اس کے بعد یوں ہی چلنے لگا۔ ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی، لیکن وہ بیمار طبیعت کے ساتھ بھی یہ کام کرتی رہی اور سموسے مجھے تھال میں بنا کر دیتی، یعنی میں اٹھا کر لے جاتا اور 10 روپے کا سموسہ بیچتا تو 2.5 گھنٹے میں ہی میرے تمام سموسے ختم ہو جاتے، اچھی خاصی بچت ہو جاتی اور 150 تو بچ بھی جاتے، اور یہ بھی ہمارے لیے کسی عید سے کم نہ ہوتا تھا۔ اس دن ہمیں 10 روپے دے دیے جاتے تھے، جو ہم بڑے سنبھال کر رکھتے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہمیں پیسے نہیں ملنے والے ہوتے تھے۔ پڑھائی سب بہن بھائیوں کی چھوٹ گئی تھی، لیکن میں نے ماں سے کافی دیر کہا تھا، کیونکہ انہیں سرکاری اسکول بھجوا دیا۔ میرے علاوہ سبھی بہن بھائیوں کو سرکاری اسکول ڈلوا دیا گیا۔ اب تو میں سموسے بیچنے کے بعد لوگوں کی گاڑیاں صاف کرنے کا کام بھی کرنے لگا تھا۔ ایک روز میں اپنے سموسے بیچنے کے بعد گلیاں صاف کرنے کا کام کر رہا تھا، جب اچانک ہی مجھے کسی نے باہر سے آواز دی۔ میں نے پیچھے سے دیکھا تو وہاں پر کوئی تھا۔ ہمارے محلے کا ایک بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا، تمہاری ماں کی طبیعت کون سی ادا خراب ہو رہی ہے؟ محلے کے سارے لوگ آپ کے گھر جمع ہو گئے ہیں۔ یہ بات سنی میں نے سب کچھ چھوڑا وہیں اور بھاگتا ہوا گھر واپس آیا، لیکن گھر آ کر دیکھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی گئی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے کاش کہ میں نہ آتا۔ اگر میں نہ آتا تو یہ منظر میں نہ دیکھتا۔ لیکن انسان کی زندگی میں مناظر بھی دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، جن کا سوچنے سے بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے، اور وہ مناظر انسان کے والدین کی وفات کے ہوتے ہیں۔ میرے لیے بھی یہ منظر بہت خطرناک تھا، جان لیوا تھا، لیکن مجھے اب خود کو سنبھالنا تھا۔
کسی محلے والے نے مجھے سینے سے لگا کر مجھے سہارا دیا اور کہا، بیٹا خود کو سنبھالو، اولین نہیں رہی اور بہن بھائیوں کے لیے تم ہی بڑے ہو، وہاں بھی تم ہو اور باپ بھی تم ہو، اس لیے تم خود کو سنبھالو ورنہ ان چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ سے آنسو نہیں بہائے۔ ماں کی وفات ہوئی 13 برس کی عمر میں۔ میں نے ماں کو مٹی میں دفن ہوتے دیکھا تھا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر پر مٹی ڈالی تھی۔ اس کے بعد کچھ روز گزرے تھے۔ پہلے تو لوگوں نے ہمارا بہت خیال رکھا، ہمیں کھانے کے لیے لا کر دیتے رہے، لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہوتے گئے۔ ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، ماں کی سائیڈ سے بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ نانا نانی پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور ماں کا کوئی بہن بھائی تھا ہی نہیں۔ بابا کی طرف سے بھی بس یہی حال تھا کہ وہ کسی گاؤں سے تھے اور اپنوں کو چھوڑ کر یہاں شہر آ گئے تھے۔ گاؤں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، شہر میں ہمارا کوئی نہیں تھا، بس اب میں اکیلا اپنی بہن بھائیوں کا خرچ اٹھانے کے لیے اپنے کندھوں کو تیار کرنے لگا۔ مرنے سے کچھ دن پہلے ماں نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ بیٹا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ بس اسی بات نے میرے پاؤں سے زمین نکال دی۔ جو کوئی پیسے موجود تھے جو آنے والے مہمانوں نے سیکھا میری جیب میں ڈالے تھے، وہ سبھی میں نے نکالے اور پھر ایک بار پھر سے سموسے کا کام شروع کر دیا۔ مجھے ہی یاد تھا کہ ماں سموسے بنانے میں کیا کیا ڈالتی تھی۔ پہلے پہل تو بڑی مشکل ہوتی، لیکن پھر اس کے بعد میں کام میں ماہر ہوتا گیا۔ پہلے پہلے تو یوں بھی ہوتا تھا کہ نمک میں اچھی خاصی تیز ہو جاتی تھی اور سموسے نہ بکتے تھے، اور اگر نہ بکتے تھے تو پھر میں اللہ کے نام پر دے دیا کرتا تھا، پھر اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا۔ میری دنیا بس اللہ کے نام تک ہی محدود رہی تھی، اور اس نے مجھے بہت مضبوطی دی تھی، اور میں اسی نام کے 1000 صدقے جاؤں۔ میں ہر وقت یہی کہتا رہتا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے یوں ہوتا تھا کہ مجھے تلنا نہیں آتا تھا۔ پہلے پہل میرے ہاتھ پر بھی گھی آیا کرتا تھا، اس کے نشان ابھی تک میرے ہاتھ کی پچھلی طرف سفید رنگ کا داغ چھوڑ چکے تھے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں اپنے کام میں ماہر ہوتا گیا۔ بہن بھائیوں کی تعلیم بالکل بھی نہ چھڑوائی اور میں مزید محنت کرنے لگا۔ خدا نے مجھے کامیابی دی اور لوگ مجھ پر ترس کھا کر مجھ سے میرے سموسے خریدنے لگے۔ آہستہ آہستہ سموسوں کے ساتھ ساتھ میں نے ایک ہوٹل میں بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس ہوٹل میں چھوٹے ویٹر کے نام سے مشہور تھا، جس کا کام پانی لانا تھا، ادھر ادھر جانا، سبھی آئے ہوئے لوگوں کو دیکھنا اور پھر ان کی تعداد جا کر مینیجر کو یا پھر دوسرے ویٹرز کو بتانا، بس یہی میرا کام تھا۔ کبھی کبھی مجھے یوں بھی کہا جاتا تھا کہ باہر برتن دھو دو، اور میں برتن بھی دھو دیتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں سموسے بنا کر بھیجتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا نام ابراہیم سموسے والے کے نام سے جانا جانے لگا۔ کچھ ہی سالوں میں میری بہن بھائی پڑھ لکھ گئے اور میں بھی جوان ہو گیا۔ وہ میٹرک تو کر گئی تھی، چھوٹی بہن ابھی میٹرک میں تھی، باقی سبھی بہن بھائی اپنی اپنی تعلیم میں آگے بڑھ چکے تھے۔ انہیں اپنی زندگی میں یوں آگے بڑھتا دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ ان سے پیار ایسا تھا کہ اگر مجھے یوں لگتا تھا جیسے کہ میرے بہن بھائی نہیں بلکہ بچے ہی ہیں، میں تو ان سے بیٹا بیٹا کہہ کر ہی بات کرتا تھا۔ بہنوں کو پڑھانے لکھانے کے بعد ان کی شادیاں کر دیں اور بھائی کی بھی میں نے شادی کر دی۔ بچپن سے ہی مجھے بس ایک ہی خواہش ہونے لگی تھی۔ اکثر جب میں
لوگوں کی گاڑیاں صاف کرتا۔ ان میں سامنے ایک ٹی وی لگا ہوتا تھا۔ ٹی وی میں اکثر لوگ وال پیپر کے طور پر خانہ کعبہ لگائے ہوئے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی کسی ہوٹل کے باہر بیٹھ کر اندر کی ٹی وی باہر کے شیشے کے دروازے سے دیکھ لیا کرتا تھا، اور اکثر مجھے اللہ کا گھر دکھائی دیتا تھا، اور میرا دل کرتا تھا کہ کاش میں بھی انہی لوگوں کی طرح سفر مکہ مدینہ کروں، عمرہ کروں، حج کروں۔ لیکن بہن بھائیوں کی شادی کرنے کے بعد سب بہن بھائیوں نے مجھ پر زور کرنا شروع کر دیا کہ میں بھی شادی کر لوں۔ چنانچہ سبھی بہن بھائیوں کے کہنے پر میں نے بھی شادی کر لی۔ خدا نے مجھے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ ایک بار پھر سے محنت کرنے لگا۔ وہی ابراہیم سموسے والا اپنی سموسے کی ڈیوٹی پر واپس آ گیا تھا۔ زندگی سہل ہو چکی تھی۔ حالات پہلے سے زیادہ اچھے ہو چکے تھے۔ اب جو پہلے میں کماتا صبح سے لگایا کرتا تھا، اب مکمل طور پر ایک ریڑھی، بہت بڑی بڑی ریڑھی لگانے لگا تھا، اور ریڑھی کے بعد میں نے ایک دکان بھی بنا لی تھی۔ آہستہ آہستہ بیٹیاں بھی بڑی ہونے لگیں اور مجھ پر بڑھاپا طاری ہونے لگا۔ لیکن خدا کا کرم ہوا، سموسے کی دکان سے مجھے بہت بچت ہونے لگی، اور میں نے عمرہ کے لیے الگ سے ہی ایک گلک رکھ لی تھی، اور روزانہ کی بنیاد پر اس پر پیسے ڈالنے لگا۔ کچھ سال ہی گزرے تھے کہ اب میں نے اس غلک کو توڑ ڈالا۔ خدا کا کرم یہ ہوا کہ میرے عمرہ کے پیسے اس میں سے نکل آئے تھے۔ کچھ پیسے میری بیوی نے بھی بنا رکھے تھے اور اس نے مجھے دے دیے۔ یہ وہ بیوی تھی جو ہمارے محلے کے ایک اچھے سے گھرانے سے تھی۔ میرا بچپن اس کے ساتھ گزرا تھا۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اس لیے وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی اور میرا ساتھ دینے والی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر بس اسی پر عمرہ کے لیے گامزن سفر ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں جہاز پر بیٹھا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہ جانے یہ جہاز کا بوجھ اور کب میں سرزمین مکہ مدینہ پر پہنچا۔ لیکن جب میں یہاں پہنچا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنے قافلے والوں کے ساتھ میں ادھر ادھر جاتا رہا، پھر خانہ کعبہ پہنچا اور وہاں طواف کر رہا تھا، جب مجھے پیچھے سے کسی نے آواز اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ آواز کسی مرتب کی تھی۔ لوگ کھڑے ہو کر ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک ویل چیئر پر تھا اور اس کی بیٹی ویل چیئر میں بیٹھی ہوئی لبیک لبیک کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اپنی بیٹی کو بد دعائیں دے رہا تھا کہ خدا اسے اٹھا لے۔ ہر کوئی حیران تھا۔ ہر کوئی پھر سے اپنے طواف میں لگ گیا، اور طواف ایک بار پھر سے بچا۔ اب ختم ہوا تو میں اس شخص کے پاس جا بیٹھا۔ اس کی بیٹی جانے کہاں گئی ہوئی تھی، اور وہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیوں وہ اپنی بیٹی کو بد دعائیں دے رہا تھا۔ تب اس نے جو کہانی مجھے سنائی وہ میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ کہنے لگا، بیٹا، خدا نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، اور میں اس پر خدا کا بہت شکر گزار تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے اپنی بیٹیاں اپنے اوپر بوجھ لگتی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں اسے کوئی بد دعا نہیں دیتا، بلکہ میں دعا دیتا ہوں کہ وہ مر جائے اور اس کی جان چھوٹ جائے۔ میں اپنی جان نہیں چھڑوانا چاہتا، میں اس کی جان چھڑوانا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ کی یہ بات سن کر میں حیرت کی مورت بن گیا تھا۔ میں نے منہ کھولے کھولے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، بیٹا، میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں۔ میں ایک بہت بڑا آدمی ہوں۔ میں نے کئی بار عمرہ بھی کیا، لیکن تم جانتے ہو میں اکیلا باپ تھا۔ اپنی بیٹیوں کو سنبھالنا میرے لیے مشکل تھا۔ اگر میں اپنی بیٹیوں کو سنبھالتا تو میرا بزنس کون سا پھلے پھولے،
اور اگر بزنس سنبھالتا تو بیٹیاں کہاں جاتی؟ بیٹیوں کے لیے میں نے ملازمائیں رکھی ہوئی تھیں جو انہیں وقت پر کھانا پینا دے دیتی تھیں، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ انہیں تو میں نے پیسے دینے ہیں اور انہوں نے صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ماں کا کلیجہ نہیں لا سکے گی۔ خیر، میری بیٹیوں کی ہر چیز کی آزادی تھی۔ وہ اکثر میرے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ میں کبھی سال بعد، کبھی 2 سال بعد فارغ ہوتا تو وہ میرے ساتھ کہیں نہ کہیں جانے کا پروگرام بناتی اور ہم تینوں کہیں نہ کہیں چلے جاتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ مجھے بزنس کے سلسلے میں ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑ رہا تھا۔ 10 سال میں وہیں رہا، بس بیٹیوں سے موبائل تک ہی گفتگو ہوتی تھی، کبھی ایک ملک تو کبھی دوسرے ملک۔ اس سے زیادہ کبھی میں اپنے ملک میں نہ رہا اور نہ کبھی بیٹیوں کو وقت دے پایا، اور یوں ہونے لگا کہ ہم بہت دور ہو گئے۔ لیکن اب جب میں آیا تو خدا کا کرنا یوں ہوا کہ ایئرپورٹ سے آتے ہوئے میری گاڑی کا ایک حادثہ ہوا اور میری دونوں ٹانگیں چلی گئیں۔ پھر میں مکمل طور پر معذور ہو گیا اور اپنی بیٹیوں کو بزنس دینا چاہتا تھا، لیکن جب میں گھر بیٹھا تو مجھے یہ پتا چلا میری تو دونوں بیٹیاں ہی غلط راستوں پر چل پڑی ہیں۔ بڑی تو کچھ سمجھدار نکلی کہ اس نے مجھے تکلیف میں دیکھا تو پھر میری طرف بڑھی اور مجھے یہاں تک لائی ہے، لیکن چھوٹی نشے کی وجہ سے مزید بیمار ہو گئی ہے اور اب وہ بستر مرگ پر یوں پڑی ہے کہ اگر اسے کوئی انجیکشن دیا جاتا ہے تو وہ زندہ رہتی ہے، ورنہ وہ مر جائے گی۔ وہ اس قدر تکلیف میں ہے کہ وہ خود کچھ کھا پی نہیں سکتی، اسے نالیوں کے ذریعے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ وہ مر جائے۔ جب وہ مر جائے گی تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وہ بوڑھا شخص اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہا تھا اور میں اس کا درد اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اگر مجھے دولت شہرت نہیں دی تو کیا ہوا، اس نے مجھے اتنا تو کر دیا ہے کہ میں اپنی بیماری کا علاج کروا سکتا ہوں، اور مجھ پر بیماریاں بھی ایسی نہیں پڑنے دیں کہ جو ختم ہی نہ ہو۔ مجھے میری بیٹیوں کی تربیت کرنے کے لیے ایک اچھا مقرر وقت آیا۔ میں اپنی بیٹیوں کو وقت دے پایا ہوں۔ میں خوش ہو گیا اور اس کا غم بانٹ نہیں سکا۔ میں نے خاموشی اختیار کی۔ تب تک اس کی بڑی بیٹی بھی آ گئی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور پھر باپ کو طواف کرانے لگی۔ اس کے باپ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ میری اس بیٹی نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ جب اس نے مجھے میری اس بیماری میں دیکھا تو پھر وہ اپنے تمام غلط راستے چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ گئی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں میں چھوٹی بیٹی کو اپنے راستے پر نہیں لا سکا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے خدا سے ہمیشہ یہی شکوہ کیا تھا کہ اس نے میری زندگی میں اتنے دکھ کیوں لکھے تھے، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ اولاد کا غم سب سے بڑا غم ہوتا ہے، اور خدا نے مجھے اس غم سے نجات دلائی تھی۔ اولاد کی تربیت انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتی ہے، اور اگر انسان اولاد کی تربیت نہ کر پائے تو پھر انسان کس قدر مشکل میں آ پڑتا ہے۔ اور یہ بات مجھے کھائے جا رہی تھی۔ میں نے اسے بہت ساری دعائیں دی، اسے کہا کہ اے اللہ تمہاری میری بیٹی کو صحت دے۔ وہ بس رونے لگا اور کہنے لگا کہ اب اسے صحت نہیں مل سکتی، بس خدا اسے یہاں سے اٹھا لے، میں مزید اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں ایک باپ ہوں، بھلے میں نے اس کی تربیت نہ کی ہو اور بھلے میں نے اسے گود میں نہ کھلایا ہو، لیکن پھر بھی وہ میرا خون ہے اور مجھے اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنا عمرہ مکمل کیا
اور پھر ان لوگوں کے ساتھ جہاز میں بیٹھا۔ جہاز وہاں سے اڑا اور پھر یہاں پاکستان آ بیٹھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کہاں کا تھا اور کہاں گیا، اس کی بیٹی کا کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے دعا ملی کہ میری بیٹیاں میرے لیے خوشی سے استقبال کر رہی تھیں۔ انہوں نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے، تیاریاں کر رہی تھیں اور میرے آنے کے انتظار میں تھیں۔ خدا کا شکر تھا کہ میں اس مشکل سے نکل گیا تھا۔ اب میری زندگی کے اچھے دن تھے، اور واقعی میں خدا تعالیٰ جن کو اپنی زندگی میں پہلے اچھے دن دے دیتے ہیں، پھر ان کو آخری زندگی میں مرنے تک ہی ذلیل کرتے رہتے ہیں، اور جنہیں پہلی عمر میں تھوڑا دکھ برداشت کرنا پڑے ان کی آخری زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ایسی ہی آزمائشیں ڈالی ہیں، کبھی کسی کو مشکل سے نکالتے ہیں، کبھی کسی کو مشکل میں ڈالتے ہیں، کبھی کسی کی شروعات کی زندگی مشکل ہوتی ہے تو کبھی کسی کی آخرت کی زندگی مشکل ہوتی ہے، لیکن جو ہوتا ہے وہی اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کے در پر کسی چیز کی کمی نہیں، ورنہ میں کہاں کا ایک غریب سموسے والا اور کہاں کا وہ اتنا بڑا بزنس مین۔ ہم گئے تو بس ایک ہی در پر تھے، میں اس در پر اپنے خاندان کی خوشیاں مانگ رہا تھا اور وہ اس در پر اپنی بیٹی کی موت مانگ رہا تھا۔ خدا کبھی کسی کو اس موقع پر نہ لائے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے موت کی دعا مانگے۔ ایک باپ کے لیے اپنے بچوں کی زندگی کس قدر رحمت ہوتی ہے یہ صرف وہی باپ جانتا ہے۔ خدارا اپنے بچوں کو وقت دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس بزرگ جیسی اولاد آپ کے پلے پڑ جائے اور پھر آخر آپ پچھتاتے رہ جائیں۔ میں نے بھی اب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کروں گا اور انہیں کبھی بھی اس چیز کا احساس نہیں ہونے دوں گا کہ ان کا باپ نہیں ہے، بلکہ میں ان کے ساتھ ایسے رہوں گا جیسے ایک دوست ہوتا ہے، تاکہ وہ بری سمتوں میں نہ پڑیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی ہے، کوئی اور آ کر ہمارے بچوں کی حفاظت نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں کہ گھر کی چار دیواری میں اگر کوئی آیا پیسے لے کر آپ کے بچوں کو پالتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ماں کی طرح پرورش کرتی ہے، بلکہ وہ اسی طریقے سے پالتی ہے جس طریقے سے آپ انہیں پیسے دیتے ہیں۔ اس کے دل میں کوئی ماں کا دل نہیں ہوتا، وہ بس پیسوں کے لیے آپ کے بچے سنبھالتی ہے۔ بیٹیوں کا بری سمت میں جانا تو کسی کو نہیں بھٹکاتا، لیکن اگر بیٹیاں بری سمتوں میں چلی جائیں تو پھر ان کی ساری زندگی عذاب ہی بن جاتی ہے، حتیٰ کہ قبر تک وہ چھوٹی نہیں جاتی۔ خدا ہر کسی کی بیٹی کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت کے صدقے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر بیٹی کو اپنے والدین کے سر کا سہرا بنائے، تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو یوں پیروں میں نہ ملائے اور نہ ہی وہ اپنی جوانی کو ان نشوں کی عادی کریں، کیونکہ لڑکیوں پر یہ چیزیں قطعی سوٹ نہیں کرتی، اور جو لڑکیاں یہ چیزیں اپناتی ہیں ان کی زندگی بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ زہریلی چیزیں ان کے نازک اجسام پر اچھی نہیں لگتی۔ خدا ہر کسی کی بیٹی کو اچھا نصیب عطا کرے، آمین۔